الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک دھوم دھام سے منانے کی توفیق نصیب فرما، اور میرے کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، 5 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج چوتھی محفل ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمایا۔ کل میں نے آپ کے سامنے انتظامیہ کے حکم پر پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کچھ اہم باتیں گوش گزار کی تھی۔ آج اس محفل میں انشاءاللہ میں نوجوانوں کی اصلاح اور ان کی ذمہ داری کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن اس سے پہلے کل کے خطاب کے بعد
ملاقات کرنے والوں میں چند لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے، تو اپنے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ان سوالات کے جوابات آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے، حق کو تسلیم کرنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں اور ان تینوں کے حقوق بھی تین الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی ہے، اسی کے ساتھ مسلمان ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ رشتے دار بھی ہے، تو ہم پر اور آپ پر اس کے تین حق ہیں۔ ایک پڑوسی ہے اور مسلمان بھی ہے لیکن وہ رشتے ناطے دار نہیں، تو اس پڑوسی کے ہم پر دو حق ہیں۔ اور تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو پڑوسی تو ہے، ہمسایہ تو ہے، لیکن وہ مسلمان بھی نہیں ہے اور رشتے دار بھی نہیں ہے، تو اس پڑوسی کا ہم پر ایک حق ہے۔ اور پھر میں نے ترتیب وار ان تینوں حقوق کی بھی وضاحت کی تھی۔ ایسے میں ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی پڑوسی ہمارا بدعقیدہ ہے، گمراہ ہے، کسی باطل فرقے سے تعلق رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کا بھی ہم پر کوئی حق بنتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا شخص رہتا ہے جو کسی باطل عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، مثلا وہ قادیانی ہے، مرزائی ہے، غیر مقلد ہے، یا جتنے بھی وہ خارجی ہے، رافضی ہے، جس کسی بھی باطل فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، اگر اس کی بدعقیدگی کھلی ہوئی ہے، اس کا گستاخ رسول ہونا بالکل واضح ہے اور ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ بدعقیدہ ہے، اس کا فلاں فرقے سے تعلق ہے، یہ خود جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے یا گستاخوں کو اپنا پیشوا مانتا ہے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، ایسے عقیدے رکھنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، انہیں اپنا اکابر، اپنا مولوی اور اپنا امام مانتا ہے، تو ایسے آدمی کا ہم پر کوئی حق نہیں بنتا، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارا اپنا بیٹا ہو، چاہے وہ ہمارا اپنا باپ کیوں نہ ہو۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے۔ دیکھیے ہمارے لیے تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے تو اللہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، اور اگر کوئی مسلمان کہلانے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بے ادبی کرتا ہو، گستاخی کرتا ہو، ان سے دشمنی رکھتا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، پڑوس میں نہیں ہمارے اپنے گھر میں بھی رہتا ہو، تو اس کا ہم پر کوئی حق نہیں بنتا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے ہرگز پیش نہیں آنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کہ نبی کے گستاخوں سے دشمنی کرنا یہ صحابہ کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، غالباً حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر نے اسلام پہلے قبول کیا، آپ کے بیٹے نے اسلام بعد میں قبول کیا۔ جنگ بدر میں سیدنا صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ ان کی حمایت میں آئے تھے میدان بدر میں، مسلمانوں کی مخالفت میں، ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ تو قبول اسلام کے بعد ایک مرتبہ باپ بیٹے دونوں دسترخوان پر بیٹھے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے نے یہ کہا سیدنا صدیق اکبر سے کہ بابا جان ایک بات عرض کرتا ہوں، برا مت مانیے گا۔ تو کہا بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ میدان بدر میں آپ کئی مرتبہ
میری تلوار کی زد میں آ گئے، ان قریب تھا کہ میں آپ کی گردن کو سر جسم سے جدا کر دیتا، لیکن چونکہ آپ میرے والد تھے اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے نظر انداز کر دیا، میں نے تلوار کو نیچے کر لیا، میں نے آپ پر کوئی بار کوئی حملہ نہیں کیا۔ یہ جب آپ کے بیٹے نے کہا تو جانتے ہو جوش ایمانی کی بنیاد صدیق اکبر پکار اٹھے، تم اس وقت حالت کفر میں تھے اور یہ تمہارا کفر تھا جو مجھ پر تلوار اٹھانے سے تمہیں روکتا تھا، لیکن سن لو میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اگر تم ایک بار میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں، بلکہ نبی کا گستاخ و باغی سمجھ کر میں تمہیں فوراً تمہاری گردن کو مار دیتا۔ تو محبت رسول کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا سی بھی دشمنی رکھے، بغض رکھے، عداوت رکھے، پڑوسی نہیں باپ بھی ہو تو بھی اس سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا اور تعلق نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کسی کافر کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، حسن سلوک سے پیش آئیں تو دین کے نقصان کا اندیشہ نہیں، لیکن اگر بدعقیداؤں کے ساتھ، گستاخوں کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آئیں گے، اس نے سلوک سے پیش آئیں گے تو جانتے ہیں دین کے نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس کی وجہ سے کسی کافر سے آپ صبح شام ہائے ہیلو کہو، آپ مرتد نہیں ہوں گے، آپ نبی کے گستاخ و باغی نہیں ہوں گے، لیکن کسی بدعقیدہ سے اگر آپ نے دعا سلام شروع کر دی تو یقیناً ایک نہ ایک دن آپ بھی اپنے جو ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو چھوڑ کر باطل نظریے کے ماننے والے بن جائیں گے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ دیکھیں یہ آتے جاتے لوگوں کو سلام کرتے، یہ آتے جاتے لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے، یہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے کہ ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے، ہمارا کردار کتنا اچھا ہے، ہمارے معاملات کتنے اچھے ہیں، اور ہم اور آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ایک بار سلام کیا، دو بار کیا، تین بار کیا، اب صبح شام بار بار کرتا رہتا ہے، یار چلو جواب دے دیتا ہوں، کیا فرق پڑے گا، نہیں دوں گا تو یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ اب گویا آپ کے دل میں اس کے سلام کو دیکھ کر سن کر نرم گوشہ پیدا ہوا، اب یہ نرم گوشہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ آپ نے اگر سلام کا جواب دینا شروع کیا، اگلی مرتبہ آپ سلام میں پہل کریں گے، پھر وہ آپ کو دعوت دے گا، ملاقات کرے گا، خیریت پوچھے گا، کبھی چائے پلائے گا، کبھی کھانا کھلائے گا، پھر گھر ایک دوسرے کے سامان کے آنے جانے کا معاملہ شروع ہوگا، اور پھر وہ جماعت لے کر بھی آپ کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا، آپ کی دکان پر کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ نے دل میں نرم گوشہ پیدا کیا تو آپ کے ایمان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر آپ کا محفوظ بھی ہو گیا تو ممکن ہے کہ آپ کی آنے والی نسلوں کا ایمان خراب ہو جائے، کہ وہ دنیا سے کہتا پھرے گا آپ کے والد سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، آپ کے دادا سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور ہماری اولادیں بھی یہ سوچیں گی ابا کا دعا سلام تھا، چلو میں بھی دعا سلام کر لیتا ہوں۔ تو اگر آپ کا ایمان و عقیدہ بچ بھی گیا تو آپ کے بعد آنے والی نسلوں کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے ہی ضروری ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آئیں، مسکرائیں، سلام کریں تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش نہ آئیں، نہ سلام کا جواب دیں، نہ مسکراہٹ کا جواب دیں، بلکہ ان کو دیکھیں تو آپ جو ہے اپنی نظر کو پھیر لیں تاکہ سلام دعا کا کوئی معاملہ نہ آئے، اور اگر سلام بھی کرے تو اگنور کرے، یہاں تک کہ منہ پر کھڑے ہو کر سلام کرے تو بھی سلام کا جواب نہ دو۔ اس کی وجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن سے سلام کرے گا اور مومن کے سلام کا جواب دے گا۔ اور آسان کر دوں، اگر کوئی کہے ہم مومن نہیں ہیں، ہم آپ کو کتنی بار سلام کر رہے ہیں، آپ نے یہی سیکھا ہے، آپ ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، تو کہیں ہم تو صرف انہی کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو نبی پر سلام بھیجا کرتے ہیں، اور جن کا نبی سے سلام بند ہے نہ ہم سلام کرتے ہیں اور نہ سلام کا جواب دیتے ہیں، ہم تو انہی کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور انہی کو سلام کرتے ہیں جو صبح شام کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، اے سرکار مدینہ کے پیروانوں۔ تو جس کا نبی سے سلام بند ہو ہمیں بھی اس کے سلام کلام نہیں کرنا ہے کہ انشاءاللہ
اسی طرح سے جیسے میں نے کل کہا تھا، اب چونکہ سوالات تھے تو جواب دینا ضروری ہے، ورنہ ایک نئے موضوع پر آج گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ان کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ بھی نہ رکھے، شادی بیاہ کا معاملہ، بیمار ہو جائیں، حدیث مبارکہ میں سراتن منع کیا گیا ہے، سختی سے منع کیا گیا کہ جو بدعقیدہ ہیں، گستاخ ہیں، یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ، ان کے یہاں شادی بیاہ میں نہ جاؤ، یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ہمیں اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے یہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ اچھا، ایک بات اور عرض کر دوں، آج جتنے بھی بدعقیدہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، مارکیٹ میں ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں، جہاں بھی میں ممبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری سے کہوں گا، آج جتنے بھی بدعقیدہ یہاں وہاں آس پاس موجود ہیں، آپ جن جن کو جانتے پہچانتے ہو، ان سب کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو پتا چلے گا کہ ان کے اپنے باپ دادا بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ہیں جو بدعقیدہ اور گمراہ ہو گئے، ورنہ ان کا خاندان بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، کسی کا باپ گیا تو بیٹا بھی گیا، کسی کا باپ سنی تھا بیٹا چلا گیا، کسی کا دادا گیا تو بیٹا اور پوتے بھی چلے گئے، تو ایک گیا تو اس کے بعد آنے والے سارے چلے گئے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ ہمیشہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنیوں کے یہاں رشتہ بھی کرتے، کبھی اپنی بیٹی دیتے ہیں، کبھی ان کی بیٹی لیتے ہیں، یعنی وہ اس کے لیے بھی تیار رہتے ہیں ہمیشہ۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی بیٹی پر یا بیٹے پر اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر یہ میری بیٹی یا میرا بیٹا وہاں چلا گیا تو ایک صرف یہی جانے والا یا جانے والی جو ہے وہاں جا کر پورے آنے والی نسلوں کے عقیدے کو بدل کر رکھ دے گی۔ اور ہم نے دیکھا کئی گھروں کا حال ہے، ایک لڑکی آتی ہے کسی گستاخ کی، اور آنے کے بعد وہ دھیرے 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 شوہر کا برین واش کرتی ہے، بعد میں شوہر جو ہے وہ اپنی ماں سے لڑنا شروع کرتا ہے، پھر باپ سے بغاوت کرتا ہے، میں یہ نہیں کروں گا، یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اب تک تو تجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اب تک تو شک و شبہ تو نے کیا نہیں تھا، جو باپ دادا پردادا کرتے چلے آئے آنکھ بند کر کے وہ سارا کچھ تو بھی کر رہا تھا۔ اب کہتا ہے 11ویں کہاں لکھا ہے، 12ویں کہاں لکھا ہے، جلوس کہاں لکھا ہے، جھنڈا کہاں لکھا ہے، نیاز کہاں لکھا ہے، سبیل کہاں لکھا ہے، ہجڑا کہاں لکھا ہے؟ اب تک تو تجھے عقل نہیں تھی، تو نے نہیں پوچھا، اب یہ عقل کہاں سے آ گئی؟ تو پتا چلا کہ گھر کے اندر جو بہو کی شکل میں ایک بدعقیدہ کی بیٹی آئی ہے، وہی آ کر اپنے شوہر کا ذہن خراب کرتی ہے، اور پھر شوہر لڑ جھگڑ کر دھیرے دھیرے اپنے گھر کے اندر ان چیزوں پر روک ٹوک لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے پڑوسی نہیں رشتہ دار بھی ہوں تو ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہرحال تو جو سوال تھا میں نے اس کے ضمن میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، پڑوسیوں کو کبھی بھی تکلیف نہ دو۔ کل ہم نے سنا کہ جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، ایک جو برائی ہے نا ہماری سوسائٹی میں ایک برائی ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میرے صحابیوں بتاؤ تمہارے نزدیک زنا یہ کیسا گناہ ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، ایک آدمی 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے کتنا بڑا گناہگار و سیاکار ہوگا، کتنا بڑا بدبخت ہوگا، لیکن سنو اللہ کے نزدیک اس 10 عورتوں سے زنا کرنے والے سے بڑا گناہگار وہ ہوتا ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ یہ جو اڑوس پڑوس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی اور کی بیوی کے ساتھ جو افیئر والے معاملات ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا۔
بہت سے مرد بیچارے 2 سال تک، 3 سال تک، 8 سال تک، 10 سال تک سعودی عرب میں کماتے ہیں، وہاں رہ کر کماتے ہیں. 2 سال میں چھٹی ملی تو 1-1.5 مہینہ گھر آ گیا، پھر چلا گیا 1-1.5 سال کے بعد پھر 15 دن 1 مہینے کے لیے آ گیا. یوں ہی 1-2 سال میں وہ آتا جاتا رہتا ہے. وہ وہاں رہ کر بیوی بچوں سے دور، ماں باپ سے دور، اپنے گھر بار سے دور محنت مشقت کرتا ہے. اور اس لیے تاکہ میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو خوشحال زندگی دے سکوں، ان کی ہر خواہش کو پورا کر سکوں، ان کی غربت کو دور کر سکوں، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کر سکوں. لیکن ہمارے پاس ایسی کئی شکایتیں آتی ہیں کہ شوہر باہر رہ کر محنت مشقت کرتا ہے، وہاں نوکری کر کے، لوگوں کی جھڑکیاں برداشت کر کے وہاں 4 پیسے کماتا ہے، اور یہاں بیوی جو ہوتی ہے وہ اوروں کے ساتھ گلچھرے اڑایا کرتی ہے. یہ بھی کتنی بری بیماری. یاد رکھیں وہ بیوی صرف شوہر کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہی، بلکہ وہ بیوی اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہی ہے، اپنے لیے جہنم کا ایندھن. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی تقریر میری معراج پر تھی نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی شب دیکھا، کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، جن کے سامنے دسترخوان لگا، اس دسترخوان پر ایک سے ایک اعلیٰ غذائیں، خوشبودار، دیکھنے میں بھی بڑی اچھی، ان کے سامنے دسترخوان پر غذائیں رکھی ہیں، کھانے پینے کا سامان رکھا، اور کچھ دوری پر سڑا گلا ہوا کھانا پڑا جن سے بدبو پھوٹتی، جس پر کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مرد اور وہ عورتیں سامنے موجود دسترخوان کی اعلیٰ نعمتوں کو چھوڑ کر ان سڑے گلے کھانوں کی طرف جاتے ہیں، اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس پر گرتے ہیں، اسے اٹھاتے کھاتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ نے یہ نعمتیں رکھی ہیں لیکن نعمتوں کو چھوڑ کر یہ گندی جگہ پر جا کر اس بدبودار کھانے کو کھاتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور وہ عورتیں ہیں کہ جو کسی نہ کسی کے نکاح میں تھے، یعنی یہ عورتیں بھی شادی شدہ تھیں، یہ مرد بھی شادی شدہ تھے، لیکن یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور یہ عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ حرام کاریاں کرتے تھے. یعنی اللہ نے ان کو حلال راستہ دیا تھا لیکن حلال کو چھوڑ کر یہ حرام استعمال کرتے تھے. اللہ نے اسی لیے ان پر یہ سزا اور یہ عذاب مسلط کر دیا. آج یہ بیماری سوسائٹی میں ہے کہ نہیں یہ بتائیے. اور اس پر بھی کوئی پڑوس میں رہنے والی کسی کی بیوی ہو، اس کے ساتھ کوئی بندہ اس طرح کے معاملات کرے تو ذرا سوچے کتنا بدترین انسان. اسی طرح آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے نزدیک چوری کیسا گناہ ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوری حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک آدمی 10 گھروں میں چوریاں کرے لیکن اللہ کے نزدیک اس بندے سے زیادہ بڑا گناہگار اور سیاہکار وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے گھر میں چوریاں کرتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتائیے. میں آپ کی آبادی کی بات نہیں کرتا، میں جہاں رہتا وہ بھی مسلم پاکٹ ایریا، اور میں نے کئی مبلغین سے، کئی ساتھیوں سے یہ کیسز سنے کہ فجر کی نماز کے بعد یا میں فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا، میں نے دروازہ کھولا اور کھڑکی کے پاس موبائل چارج پر لگا کر چلا گیا کہ صبح کا وقت ہے، سب تو سو رہے ہیں، فجر پڑھ کر آؤں گا، لے لوں گا، اتنی دیر میں کون لے جائے گا. لیکن واپس آیا تو موبائل غائب تھا. آج بتائیے ہمارے یہاں یہ کیسز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہمیں موقع ملے اگر دیکھیں کہ پڑوسی کی نظر ذرا یہاں وہاں ہوئی ہے، ہم فوراً ہاتھ ڈال دیتے ہیں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج مسلمانوں کی بے حسی کا عالم تو یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے گھروں سے چیزیں نہیں چراتا ہے. ارے دوسرے مسلمان کے گھر سے چیزیں چرانے سے یہ پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ آج تو ہمارا اور آپ کے اخلاق و کردار کی گراوٹ کا یہ حال ہے کہ یہی مسلمان مسجد میں نماز کے بہانے آتا ہے اور مسجد میں آ کر لوگوں کے چپل جوتے چرا کر لے جاتا ہے. تو جو اللہ کے گھر میں چوری کرنے میں پیچھے نہ ہٹے، وہ پڑوسی کے گھر میں اگر چوری کر لیا تو کون سا بڑا کمال کیا.
اللہ کے گھر میں ایسی بے باکی، اللہ کے گھر میں ایسا بے خوف کہ تجھے ڈر نہیں لگتا ہے کہ جس کے جوتے چپل اٹھاتا ہوں وہ پتہ نہیں کس صف میں بیچارہ سجدے کر رہا ہوگا، وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن قیامت میں جسے جواب دینا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بے حسی کا عالم ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا آپ کے انہی گلی کوچوں اگر کوئی شخص ٹیکسی رکائے اور اس کے اندر مال رکھا تھوڑا بہت، ایک دو بوجھا لا کر رکھا، ایک دو جھولا لا کر رکھا اور گلی میں چلا گیا کہ اور لے کر آؤں، تو جب تک وہ لے کر لوٹے گا پتا چلا 2 تھیلے میں سے 1 تھیلا غائب ہو گیا۔ دکاندار کوئی چیز مانگا آپ نے اور وہ اندر کی طرف پلٹا کچھ لینے کے لیے یا وہ چیز دینے کے لیے، تو اس کی نظر گھومتے ہی فوراً جو ہے باٹلی کھول کر برنی میں سے کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں۔ لوگ تو پوری پوری بوٹل مار دیتے ہیں، پتہ نہیں انہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگتا، یہ بے خوفی کا عالم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 گھروں میں چوریاں کرنے والا شخص جتنا بڑا گناہگار ہے اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہگار وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے گھر میں چوریاں کرتا ہے۔ اب اسی طرح سے باقی چیزیں بھی سمجھ لیں، میں نے 2 مثالیں دی۔ اب جو پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہے، جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اس سے زیادہ گناہگار وہ جو پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہے۔ پڑوسیوں کو، ایک صحابی رسول نماز فجر کے بعد ہر نماز میں آخر تک بیٹھتے تھے، لیکن نماز فجر میں آخر تک نہیں بیٹھتے تھے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا فوراً اٹھ کر گھر چلے جاتے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ 10 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ ان کا یہ معاملہ دیکھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور روک کر کہا کہ بھائی بات کیا ہے، اتنی جلدی میں کیوں رہتے ہو؟ جیسے ہی سلام میں پھیرتا ہوں فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہو، بات کیا؟ تو جانتے ہو کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کھجوروں کا موسم چل رہا ہے، لوگوں کے درختوں پر جو کھجوریں لگی ہیں وہ پک گئی، میرے پڑوسی کے گھر کے آنگن میں کھجور کا پیڑ ہے جس کی پھلوں سے لگی کچھ ٹہنیاں میرے گھر کے آنگن میں آ گئی ہیں، اے آقا چونکہ پھل پک گئے ہیں تو وہ پک کر زمین پر گر جاتے ہیں، میں نماز فجر پڑھ کر فوراً چلا جاتا ہوں تاکہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے ان گری ہوئی کھجوروں کو جمع کر لوں اور جمع کر کے پڑوسی کے آنگن میں پھینک دوں تاکہ اس کی بن اجازت کے میرا کوئی بچہ ایک کھجور نہ کھا لے۔ کیسی طیب و طاہر، کیسی پاکیزہ غذائیں اپنے بچوں کو کھلایا کرتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے کہ میرا کوئی بچہ اٹھ کر اس میں سے کوئی کھجور کھا لے، اس سے پہلے ہم اٹھا کر پڑوسی کے آنگن میں پھینک دیں تاکہ قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے کہ مالک کی بن اجازت کے کیسے کھا لیا تھا۔ کتنی احتیاط برتتے تھے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہی وجہ تو ہے ایسے لوگ اس دور میں پیدا ہوئے اور انہی کی وجہ سے اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا ہے۔ ہمارے جیسے نچنیے گویے اس وقت پیدا ہو گئے ہوتے نا تو اسلام نے تو اب تک دم توڑ دیا ہوتا۔ ہمارے اور آپ کے جیسے دنیا کے چند ٹکوں کے لیے نمازیں قضا کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، وعدہ خلاف نہ کرنے والے، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے، ارے چند روپیوں کے چکر میں اپنے مومن بھائی کو گالیاں دینے والے، اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والے، اگر ہم اور آپ اس وقت ہو گئے ہوتے پیدا تو اسلام نے نہ جانے کب کا دم توڑ دیا ہوتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کاش کتنا اچھا ہوتا ہم بھی اس دور میں ہوئے ہوتے۔ ہم نے کہا یہ تمنا تیری بڑی اچھی ہے، اللہ یقیناً مجھ کو ثواب دے گا اس نیت کی وجہ سے، لیکن تو اس دور کے لائق نہیں تھا۔ اس دور کے لائق ہوتا تو یقیناً اللہ نے تجھے اس دور میں پیدا کیا ہوتا۔ ارے اس دور کے لائق تو سیدنا بلال تھے کہ جو کوڑے کھا کھا کر بھی اپنی زبان سے عہد عہد کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ اس دور کے لائق تو صدیق اکبر تھے کہ پتھر کھا کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے لیکن پھر بھی امام الانبیاء کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس دور کے لائق تو سیدنا عمر بن خطاب تھے کہ جنہوں
جنہوں نے اکیلے چیلنج کیا تھا مکے کے تمام کافروں کو، اس دور کے لائق تو سیدنا عثمان غنی تھے، جن کے قبول اسلام کے بعد ان کا سگا چچا انہیں کچے چمڑے میں لپیٹتا تھا، اسے رسی سے باندھتا تھا اور پھر باہر سے دھواں دیتا تھا، تپتے صحرا میں لے جا کر پھینک دیتا تھا۔ اس دور کے لائق تو حضرت بلال تھے، اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے کہ جو ذوالفقار حیدری لے کر میدان جہاد میں اترتے تھے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسلام کی حفاظت کے لیے میدان بدر و احد میں اترتے تھے اور کافروں کی صفوں پر صفیں پلٹتے نظر آتے تھے۔ ہم اس دور کے لائق ہوتے تو یقیناً اس دور میں ہم نے جنم لیا ہوتا۔ اے مسلمانوں، ہم آج کے لائق تھے، ہم آج پیدا ہوئے، وہ اس دور کے لائق تھے، اللہ نے انہیں اس دور میں پیدا فرمایا۔ تو یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے اور صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آج کا جو موضوع ہے، اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ؟ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، آج کا میرا موضوع ہے اسلام اور نوجوان۔ آپ جانتے ہیں جوانی کیا؟ جوانی محض عمر کا ایک حصہ نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوانی کے حوالے سے اور نوجوانوں کے حوالے سے کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں عطا فرمایا، اگر ہم اور آپ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے تو یہ ایک زندگی نہیں، ایسی ہزاروں زندگیاں ملیں اور ختم ہو جائیں، ہم اللہ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنا تو درکنار، اللہ کی دی ایک ایک نعمت کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کاؤنٹ کر سکتے ہو؟ کیا گن سکتے ہو؟ میں زمین و آسمان کی بات نہیں کرتا، میں زمین سے اگنے والے سبزے اور اناج کی بات نہیں کرتا، میں دریا میں موجود مچھلیوں کی بات نہیں کرتا، میں ہوا میں موجود آکسیجن کی بات نہیں کرتا، صرف آپ کے اور اپنے جسم کی بات کرتا۔ اگر ہم اور آپ اپنے جسم کو صرف دیکھیں، ظاہر پر غور کریں، باطن پر غور کریں، تو پتہ چلے گا جسم کی صورت میں اللہ نے ہمیں ان گنت نعمتیں عطا فرما دیا ہے۔ ظاہر کو دیکھیں، یہ آنکھ اللہ کی کتنی خوبصورت نعمت ہے نا، اور اس آنکھ کا نور، اس آنکھ کی روشنی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ زبان اللہ کی نعمت، بولنے کی صفت، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز تیکھی ہے، یہ چیز کھاری ہے، یہ ذائقہ کرنے کی صفت بھی اللہ کی نعمت ہے، ٹیسٹ کرنے کی طاقت بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ کان بھی اللہ کی نعمت ہے، قوت سماعت بھی اللہ کی نعمت ہے، ناک بھی اللہ کی نعمت ہے، پیشانی بھی اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے، پکڑنے کی طاقت بھی اللہ کی نعمت ہے، پیر بھی اللہ کی نعمت ہے، چلنے کی طاقت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور صرف یہی ساری چیزیں نہیں جو بڑی بڑی نظر آتی ہیں، بلکہ اے مسلمانوں، ہماری بھویں جو ہیں، ہماری پلکیں جو ہیں، ہماری مونچھیں جو ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ اگر اس نعمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو کسی ایسے آدمی کے چہرے کو یاد کرو کہ جس کی بھووں کے بال جھڑ گئے ہوتے ہیں، جس کی پلکوں کے بال جھڑ گئے ہوتے ہیں، ذرا سوچے کہ جن کی پلکوں اور بھووں کے بال جھڑ جاتے ہیں ان کا چہرہ کیسا نظر آتا ہے۔ اگر ہمارے بال صحیح سلامت ہیں تو یقیناً یہ پلکوں بھووں کے بال بھی اللہ کی نعمت۔ اور جسم کے اندر اگر دیکھیں تو اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی، میں کیا کیا گناؤں؟ کڈنی گناؤں، ہارٹ گناؤں، لنگز گناؤں،
لیور گناؤں، ایک ایک نس گناؤں، ہڈیوں کے جوڑ گناؤں، اوپر موجود کھال گناؤں، یہ پانچوں 10 انگلیاں، پیروں کی 10 انگلیاں، ان انگلیوں کے جوائنٹس گناؤں، میں کیا کیا گناؤں؟ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھنا یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اسے دینے والا اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ وہی خالق بھی ہے، وہی مالک بھی ہے، وہی رازق بھی ہے۔ اور جانتے ہو میں چند نعمتیں اور گنانا چاہتا ہوں۔ آپ جا رہے تھے راستے میں، اچانک کہیں سے کوئی کنکری اڑ کر آتی ہے، ان قریب کی کہ وہ آنکھ کی آنکھ میں چلی جاتی، آپ کے آنکھ کو نقصان پہنچا دیتی، خود بخود پلکیں گر جاتی ہیں، آنکھ بند ہو جاتی ہے اور آنکھ کی اس کنکری سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ پلکوں کو بند کون کر گیا؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بند تو نہیں کیا، ہم نے اس کو بند کرنے کا آرڈر تو نہیں دیا، ہم نے کوئی پروگرامنگ اور سیٹنگ تو نہیں کی، بلکہ نقصان دہ چیز ان قریب آنکھ میں جانے والی تھی، خود بخود پلکیں بند ہو گئی۔ تو یاد رکھنا ایسی صورت میں جب پلکیں ایسے حالات میں خود بخود بند ہو جاتی ہیں تو یہ پلکوں کا اپنے آپ بند ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت۔ آپ ٹرین میں ہیں، آپ بس میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کو استنجے کی حاجت پیش ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ منزل دور ہے، یہاں جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اب آپ نے اس کو کنٹرول کیا، آپ نے اس کو روکا، کتنی دیر؟ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ کو استنجے کی حاجت تھی، آپ فارغ ہونا چاہتے تھے، اگر وہاں پر انتظام ہوتا تو فوراً چلے جاتے، لیکن وہاں پر چونکہ کوئی انتظام نہیں تھا اس لیے آپ نے اس کو روکے رکھا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کنٹرولنگ پاور کو کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ کنٹرول کرنے کی طاقت جو ہے یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ کیا بچوں کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے؟ بچے کنٹرول کر پاتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی مریض کو دیکھا ہے جب وہ کنٹرول نہیں کر پاتا؟ آپ نے کسی بوڑھے کو دیکھا ہوگا، اسے پتا ہے کہ اس کے لیے واش روم میں جانا چاہیے، اس کے لیے ٹوائلٹ میں جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ جا سکا۔ کیوں؟ کیونکہ کنٹرول نہ کر سکا۔ جیسے ہی حاجت پیش آئی فوراً جو ہے جسم سے یہ چیز نکلنے لگ گئی۔ وہ جانتا ہے کہ غلط ہوا، برا ہوا، لیکن اس کے باوجود روک نہ سکا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جو کنٹرولنگ پاور اللہ نے، جو روکنے کی طاقت برداشت کا مادہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس بوڑھے کو وہ مادہ نہیں ملا، اس بیمار کو وہ مادہ نہیں ملا، اس بچے کو وہ طاقت نہیں ملی، تو یہ روک لینے کی اس وقت طاقت جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت۔ اسی طرح ایک اور بات بتاؤں، آپ رات کھانے پینے سے فارغ ہو کر سوئے، 12:30 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے، آپ نے الارم لگا کر رکھا تھا 8، 8:30، 9 بجے کا، لیکن 3:30، 4 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ اب جب آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ کھلی کی امی نے نہیں جگایا، ابا نے نہیں جگایا، دروازے پر کوئی اٹھانے نہیں آیا، کھٹمل مچھر نے کاٹا نہیں ہے، کوئی شور ہنگامہ نہیں ہے، پھر آنکھ کھلی کیوں؟ تو پتا چلے گا آنکھ اس لیے کھلی ہے کہ کھاتے وقت میں نے جو پانی پیا تھا اب مجھے اس کی وجہ سے استنجے کی حاجت پیش آ گئی۔ کبھی غور کیا رات 3:30، 4 بجے جب استنجے کی حاجت آئی تو یہ تجھے کون جگا گیا؟ اگر وہ نہ جگاتا تو تو ظاہر ہے سوتے سوتے فارغ ہو جاتا اور تجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ کب ہوا، کیسے ہوا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، تو جب یہ حاجت آتی ہے پیش اس وقت ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس وقت رات کے اندھیرے میں جبکہ گہری نیند میں تھے لیکن ضرورت کے تحت آنکھ کھل گئی، تو یہ آنکھ کا کھلنا بھی اللہ کی نعمت۔ اب اگر اللہ یہ نعمت چھین لے تو بتائیے کیا ہوگا؟ رات بھر ہم سو کر اٹھیں گے اور دن بھر عورتیں بستر دھوتی سکھاتی رہ جائیں گی، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر یہ کنٹرولنگ پاور، رات کو اٹھنے کی صفت، رات میں خود بخود آنکھ کھلنے کی نعمت چھین لی جائے تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ان گنت نعمتیں عطا کی، کاؤنٹ لیس، اتنی نعمتیں کہ ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا گن گن کر درکنار، ہم اللہ کی تمام نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں کل قیامت کے دن وہ ہم سے ایک ایک نعمت کا حساب لینے والا ہے۔
یہ نہیں کہ دے کر فراموش کر دیا. یاد رکھیں نعمتیں ہیں اگرچہ ہمارے پاس، لیکن مالک ہم نہیں ہیں، مالک وہی ہے جس نے ہم کو عطا فرمایا ہے. ہم اگر اپنے آپ کو مالک سمجھے بیٹھے تو غلط فہمی ہماری، غلط فہمی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے دیکھا ہو اگر کوئی مالک اپنے نوکر کو کسی کام سے بھیجے، محمد علی روڈ چلے جاؤ، وہاں جا کر فلاں پارٹی کو بل دے دینا، وہاں سے چیک اٹھا لینا، پھر وہاں سے بوری ولی چلے جانا، فلاں کے دفتر میں بل ڈال دینا، چیک اٹھا لینا، کوئی آرڈر ہو تو لے لینا. اور اس کام کے لیے مالک نے نوکر کو 200 روپے دیے، اب وہ جا کر واپس آتا ہے تو مالک نوکر سے حساب لیتا ہے، 200 روپے کا حساب لیتا ہے. بس میں کتنا خرچ ہوا، ٹیکسی میں کتنا خرچ ہوا، چائے پینے میں کتنا خرچ ہوا. اگرچہ مالک لکھپتی نہیں کروڑ پتی ہے، ایک نہیں 10 فیکٹریاں چلتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں سوچتا 200 روپے کی حیثیت کیا ہے، اگر میں اس کا حساب لوں گا تو میری عزت کیا رہے گی. نہیں چھوڑتا نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ 200 روپے میں نے اگرچہ دیے ہیں، بچہ 20 30 40 ہی ہوگا، لیکن پھر بھی حساب لوں گا. حساب نہیں لوں گا تو اس کی عادت خراب ہو جائے گی. اب وہ ایک ایک پیسے کا حساب لیتا ہے. بس میں کتنا خرچہ ہوا، ٹیکسی میں کتنا خرچہ ہوا، ٹیکسی تو نے کیوں پکڑا، بس تو نے کیوں نہیں پکڑا، تو نے ایک چائے کیوں نہ پی، 3 چائے تو نے کیوں پی لی. اس طرح سے ایک روپے کا حساب لیتا ہے. اگر شوہر بیوی کو گھر چلانے کے لیے کچھ خرچہ دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، تو اینڈ آف دا منتھ اس کا بھی حساب لیتا ہے. اگر بیٹے بیٹی کو ماں باپ کالج جاتے وقت پاکٹ منی دیتے ہیں تو ان سے بھی حساب لیا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ دنیا میں اگر کسی کو 100 200 روپے آپ دے دو تو بن حساب لیے اسے نہیں چھوڑتے. کیا کبھی آپ نے غور کیا اللہ نے ان گنت نعمتیں ہمیں دی ہیں، کیا نعمتیں دینے کے بعد اس نے فراموش کر دیا؟ کیا ان نعمتوں کا اللہ قیامت میں ہم سے حساب نہیں لے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں حساب سے بچ جاؤں گا، قیامت میں مجھ سے حساب نہیں لیا جائے گا، تو یقیناً وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں دی ہیں، کل قیامت میں اللہ ایک ایک نعمت کا حساب لے گا. یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کے تمام دولت مندوں کو جنت کے باہر لائن میں کھڑا کیا جائے گا، ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، ان کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا. اور جو غریب غربا ہوں گے، جو فاقہ کش ہوں گے، جو بوریا نشین ہوں گے، جو جھگی جھوپڑی والے ہوں گے، اللہ رب العزت ان غریبوں سے فرمائے گا اے غریبوں جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو امیر لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، وہ جو ٹاور میں رہتے تھے، وہ جو کوٹھیوں میں رہتے تھے، وہ جو بنگلوں میں رہتے تھے، وہ جن کی فیکٹریاں چلتی تھی، جن کے پاس مال و دولت و سرمایہ کا انبار تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہم نے تیری راہ میں زکات بھی نکالا ہے، ہم نے تو فطرہ بھی دیا ہے، ہم نے تو صدقہ بھی دیا ہے، ہم نے تو خیرات بھی کیا ہے، ہم نے مسجدوں میں چندے بھی دیے ہیں، ہم نے یتیم خانے میں بھی پیسہ خرچ کیا ہے. اے اللہ ہم نے تیری راہ میں زندگی بھر لٹایا ہے، تو نے ہم کو جنت میں جانے نہ دیا، ہم کو جنت کے باہر کھڑا کر دیا. اور یہ غریب غربا فاقہ کش لوگ جو زکات لیتے تھے، جو فطرہ لیتے تھے، جو صدقہ لیتے تھے، تو نے ان کو بے حساب کتاب جنت میں جانے کا حکم دے دیا. تو جانتے ہو رب کیا فرمائے گا؟ رب فرمائے گا جن کو دیا ہی نہیں ان سے حساب کیا لینا، تم کو دیا ہے تو تم سے حساب لیا جائے. یہ مال و دولت ہی کی بات نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ ہم سے جوانی کا بھی حساب لے گا. اللہ نے ہمیں کوئی اسٹیٹس دیا ہے، کوئی وقار دیا ہے، کوئی مرتبہ دیا ہے، کوئی مقام دیا ہے. خاندان میں بڑے ہو، گھر میں سب سے بڑے ہو، سوسائٹی کے بڑے ہو، اپنے گاؤں کے بڑے ہو، مسجد کے صدر سیکرٹری ٹرسٹی ہو، بڑے ہو، کسی کمیٹی کے بڑے ہو، اپنے خاندان کے عزت دار ہو، تو اگر اللہ نے کوئی اسٹیٹس و مقام دیا ہے تو یوں ہی چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ نے اس نعمت کو دیا تو قیامت میں اللہ اس کا بھی حساب لے گا. آنکھوں کا بھی حساب ہوگا، زبان کا بھی حساب ہوگا،
کان کا بھی حساب ہوگا، ہاتھ پیر کا بھی حساب ہوگا، اور یہ نہ سمجھنا کہ حساب اللہ لے گا، اپنی مرضی سے وہ حساب دیں گے جس سے کامیابی مل جائے، جس سے جنت مل جائے۔ نہیں نہیں، دنیا میں ایک دوسرے سے جھوٹ بول بول کر نکل سکتے ہو، مال بھی بنا سکتے ہو، عزت بھی کما سکتے ہو، لیکن قیامت میں تم اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو نیکوکار ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ فرمایا گیا قیامت میں اللہ جب بندے کا حساب لے گا تو حساب لینے کا حال یہ ہوگا کہ جسم کے ایک ایک اعضاء کو زبان دے دی جائے گی، اس کی زبان جو دنیا میں کینچی کی طرح چلتی تھی اس زبان پر تالا ہوگا، ہاتھ کو زبان دی جائے گی، پیر کو زبان دی جائے گی، آنکھوں کو زبان دی جائے گی، کانوں کو زبان دی جائے گی، اور پھر اللہ جسم کے ایک ایک اعضاء سے حساب لے گا۔ تو یہ جسم کے اعضاء جو آج ہمارے کنٹرول میں ہیں، کل قیامت کے دن یہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے۔ یہی ہاتھ کہے گا مولا میں تاش کے پتے تو پھینکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں اس کے کنٹرول میں تھا۔ یہ تاش کے پتے پھینکنے کے لیے کہتا تھا، مجھے اٹھانا پڑتا تھا۔ اے اللہ میں ڈانڈیا چھونا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں اس کے کنٹرول میں تھا، ڈانڈیا کھیلتا تھا۔ اے اللہ میں شراب کے پیالے چھونا نہیں چاہتا تھا، میں کیا کرتا، یہ شرابی تھا، مجھے شراب کے پیالے چھونے پڑتے تھے۔ تو فرمایا گیا اللہ جسم کے اعضاء کو زبان دے گا، اور قیامت کے دن یہ جسم کے اعضاء، یہ پارٹ آف باڈی جو ہے ہمارے ہی خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہوئے نظر آئے گی۔ اللہ کی نعمتیں ملفوظات اعلی حضرت میں ایک حکایت ملتی، کہا گیا ایک بندہ بڑا نیک تھا، متقی پرہیزگار تھا، یہاں تک کہ دنیا کو ٹھوکر مار کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، اور 300 سال تک پہاڑ کی چوٹی پر اللہ اللہ کرتا رہا، عبادت کرتا، ریاضت کرتا، خوف خدا میں آنسو بہاتا، روزے رکھتا، سجدے کرتا، ذکر کرتا، توبہ استغفار کرتا، 300 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اب آپ بتائیں 300 سال تک جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا بیٹھا ہو، کبھی جھوٹ بولا ہوگا؟ کسی کی غیبت کی ہوگی؟ کسی پر بہتان عائد کیا ہوگا؟ اپنی نگاہوں کو آوارہ چھوڑا ہوگا؟ اپنی زبان کو آوارہ چھوڑا ہوگا؟ ارے اس کے سوا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، تو جھوٹ بولتا تو بولتا کس سے، غیبت چغلی کرتا تو کرتا کس سے؟ 300 سال تک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا رہا، 300 سال کا عرصہ گزرا، ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، اسرائیل علیہ السلام آئے اس کی روح قبض کرنے، لیکن اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض نہ کیا بلکہ انتظار کرتے رہے۔ جب بندے نے سلام پھیرا، اسرائیل علیہ السلام نے سلام کیا، بندے نے سلام کا جواب دیا اور سوال کیا کہ آپ کون ہیں، یہاں کیوں آئے، کیسے آئے؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بندے سن، میں کوئی اور نہیں، موت کا فرشتہ اسرائیل ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس تیری روح قبض کرنے کے لیے۔ تو اس بندے نے کہا مجھے تعجب ہے، اسرائیل تو انتظار نہیں کرتا، اسرائیل تو کسی کو مہلت نہیں دیتا، وہ جب جاتا ہے روح قبض کرنے تو روح قبض کر لیتا ہے، لیکن آپ اتنی دیر سے میرے پاس کھڑے ہیں، موجود ہیں، آپ آئے ہیں روح نکالنے تو روح نکالا کیوں نہیں؟ تو اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں سن، میں کسی کا انتظار نہیں کرتا، کسی کو مہلت نہیں دیتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے حوالے سے مجھے اجازت دی کہ میرے بندے سے یہ پوچھنا کہ میرا بندہ کس حال میں موت چاہتا، میں تیری روح اسی صورت میں نکالوں گا جس صورت میں تجھے موت پسند ہے۔ تو اس بندے نے کہا جب اللہ نے مجھے یہ موقع دیا تو میں چاہتا ہوں کہ زندگی بھر میں نے اللہ کے سجدے کیے، مجھے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے، جب دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ میں کروں تو دوسرے سجدے کی حالت میں میری روح نکال لینا تاکہ میں مروں تو حالت سجدہ میں مروں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور،
اب وہ بندہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوا، اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں ذرا سوچے وہ نماز کیسی نماز رہی ہوگی جب بندے کو یقین ہو گیا ہو یہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے، اب اس کے بعد سجدوں کا موقع نہ ملے گا، اب اس کے بعد رکوع قیام کا موقع نہ ملے گا، اس میں کتنی لذت ہوگی، کیا خشوع خضوع ہوگا، اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اسرائیل علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دوسری رکعت کا جب دوسرا سجدہ بندے نے کیا، اسرائیل علیہ السلام نے وعدے کے مطابق روح کو نکال لیا۔ اعلیٰ عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ جس کی روح کو حالت سجدہ میں نکالا گیا ہے، آج بھی جب میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں تو میں اس بندے کو آسمانوں پر حالت سجدہ ہی میں پاتا ہوں۔ جانتے ہو سجدے کی حالت میں روح نکلی، آگے آتا ہے جب اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا حساب کتاب کے لیے، رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا بندے جا، میں نے تجھ پر رحم کیا، فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اتنا سننا تھا، بندہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا مجھے تیری رحمت کے صدقے میں جنت نہیں چاہیے، اگر تیری رحمت کے صدقے میں جنت جانا ہوتا تو میں دنیا کو ٹھوکر مار کر گوشہ نشینی کیوں اختیار کرتا، مجھے تیری رحمت کے صلے میں جنت نہیں چاہیے، میں نے جو تیری زندگی بھر عبادت کی ہے مجھے اپنی عبادت کا صلہ چاہیے، میرے سجدوں کا انعام دے، میرے روزوں کا بدلہ دے، میرے تقوی و طہارت کا صلہ دے، میری شب بیداریوں کا انعام دے، مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں اپنی عبادت کے صلے میں جنت چاہیے۔ رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں یہ بندہ یوں جنت میں جانا نہیں چاہتا، اس کو اس کی عبادت کا صلہ چاہیے، چلو اسے میزان پر لے چلو۔ رب نے فرمایا میزان پر لے چلو، اب اس کی نیکی بدی کو تولا جائے گا۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا اس کی زندگی بھر کی عبادت کو ترازو کے پلڑے پر رکھو، زندگی بھر کی عبادت کو پلڑے پر رکھا گیا۔ اب رب نے فرمایا بندے تو نے واقعی بہت عبادت کی، لیکن بتا یہ 300 سال بے ریا عبادت کر کے کیا تو نے میری ایک نعمت کا بھی شکر ادا کیا؟ اے فرشتوں میں نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہے اس کی ایک آنکھ کو نکالو اور نکال کر ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھو۔ اب فرشتوں نے اس کی ایک آنکھ کو نکالا ہے اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھا، فرمایا کہ 300 سال کی عبادت جو تھی وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اللہ کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ رب نے فرمایا اے بندے دیکھ لے 300 سال بے ریا عبادت کر کے بھی تو میری ایک چھوٹی نعمت کا بھی شکر ادا نہ کر سکا، تجھے تیری عبادتوں کا صلہ چاہیے تھا نا، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں جو تجھے جنت میں لے جا سکے۔ فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دو، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اتنا سننا تھا، فوراً گریوزاری کرنے لگتا ہے، فوراً رونے لگتا ہے، اے اللہ مجھے اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے بھروسہ ہے تو تیری رحمت پر بھروسہ ہے، اے اللہ تیری شان کریمی پہ قربان، تیری شان رحیمی پہ قربان، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اب بندہ رونے گڑ گڑانے لگا، رب کی رحمت کو پیار آ گیا۔ رب نے فرمایا فرشتوں میں نے اسے معاف کیا، لے جاؤ میری رحمت کے صدقے اس کو جنت کا دولہا بنا دو۔ اب اے مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ گوشہ نشین بزرگ تھے، وہ اللہ کے ولی کامل تھے، 300 سال تک بے ریا عبادت کر کے اللہ کی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی وہ شکر ادا نہ کر سکے۔ ہم تھرکتے ناچنے گانے والے، ہم فلمیں اور سیریل دیکھنے والے، ہم گالی گلوز کرنے والے، ہم فحش کلمات زبان سے نکالنے والے، ہم ڈی جے کے شوقین، ہم فلموں کے شوقین، ایک دوسرے کی غیبت چغلیاں کرنے والے، ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والے، کیا بتاؤ کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ جب ہم سے حساب لے گا، اے بندے میں نے تجھے جو نعمتیں دی تھی کیا بتا تو نے اس میں سے کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا کیا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے؟ ارے کبھی قیامت کے دن کھڑا رہنا بھی تجھے یاد آتا ہے؟ کبھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں
جب مجھے پیش کیا جائے گا کھڑے رہوں گا تو کیسے خیال بھی آتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان غالباً جنید بغدادی رضی اللہ عنہ یا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور، میں بہت بڑا گناہگار و سیاہکار، میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلائیں، کوئی ایسا راستہ بتلائیں کہ میں گناہ کروں لیکن اللہ قیامت میں میری پکڑ نہ کرے، گناہ بھی کروں اور پکڑ سے بھی بچ جاؤں. تو بزرگ فرماتے کہ ہاں میں تجھے طریقہ بتلاتا ہوں. 3 طریقے اگر تو اس کو اپنا لے تو قیامت میں اللہ کی پکڑ سے بچ جائے. بڑا خوش ہوا، چہرہ کھل گیا کہ نفس پرستی بھی ہوگی، قیامت کا ڈر بھی گیا. کہا بتائیں کیا طریقہ. تو بزرگ فرماتے ہیں جب تو گناہ کرنا چاہے تو اس وقت اللہ کی دی نعمتوں کو کھانا چھوڑ دے. اگر تو اللہ سے بغاوت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی دی غذا کھانا چھوڑ دے، اللہ کا دیا پانی پینا بند کر دے، اللہ کی نعمتیں مت استعمال کر، پھر وہ قیامت میں تیری پکڑ نہیں کرے گا. دوسرا طریقہ، جب تو گناہ کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ پر جا کر کہ جہاں دنیا والوں سے بھی چھپ جائے اور اللہ کی نظروں سے بھی چھپ جائے. تیسرا طریقہ، جب تو گناہ کرنا چاہے اللہ کی زمین سے نکل جا، کسی ایسی دھرتی پر چلا جا، ایسی زمین پر چلا جا جس کا مالک اللہ نہ ہو. پھر جب تو ایسی جگہ جا کر گناہ کرے گا تو اللہ جب وہاں کا مالک ہی نہیں ہے تو قیامت میں وہ تیری پکڑ نہیں کرے گا. وہ بندہ سمجھ گیا کہ کہنے کا مقصد کیا ہے، فوراً کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، یہ تینوں چیزیں تو ایسی ہیں جس پر میں تو کیا کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں گناہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا بند کر دے. ارے اللہ ہی کی تو ساری دی نعمتیں ہیں، اگر اس کا دیا پانی نہ پیوں تو پلانے والا اس کے سوا کون ہے، اس کا دیا کھانا نہ کھاؤں تو کھلانے والا اس کے سوا کون ہے. آخر کس کا دیا کھاؤں، کس کا دیا پیوں، ہر نعمت تو اسی نے عطا کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ گناہ کرنا چاہو تو ایسے پردے میں چھپ جاؤ کہ نہ دنیا دیکھ سکے نہ مولا دیکھ سکے. تو یہ کہاں ممکن ہے. ارے میں 1000 نہیں لاکھ پردوں میں چھپ جاؤں، اپنے ماں باپ سے تو چھپ سکتا ہو، رشتے ناتے داروں سے تو چھپ سکتا ہو، لیکن مولا کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں کہ گناہ کرنا چاہو ایسی زمین پر چلا جاؤں جس کا مالک اللہ نہ ہو. ارے کہاں جاؤں تو بھلا جاؤں کہاں، ساری کائنات کا خالق و مالک تو وہی ہے. وہ جانتے بزرگ فرماتے ہیں جب تجھے یقین ہے کہ اس کے سوا نعمتیں دینے والا کوئی نہیں ہے تو کیا تجھے غیرت نہیں آتی، اسی کی دی نعمت کھاتا پیتا ہے، اسی سے بغاوت کرتا ہے. جب تو جانتا ہے کہ لاکھ پردوں میں بھی اس کی نظر سے چھپ نہیں سکتا تو گناہ کرتے وقت تجھے خیال نہیں آتا کہ میں وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے گناہ کرتا ہوں، قیامت میں اس کو کیا جواب دوں گا. جب تو جانتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک وہی ہے، سب اس کی ملکیت ہے، تو تو ایسی صورت میں اس کی ملکیت میں رہتا ہے، اسی سے بغاوت کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی. اس بندے نے کہا میں تو آیا تھا کچھ اور پوچھنے کے لیے، آپ نے کچھ اور بتا دیا. اب میں آپ کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں اب جب تک زندہ رہوں گا ابھی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو. یا بعض لوگوں نے لکھا مفہوم 5 چیزوں سے پہلے اللہ کی غنیمت سمجھو. جانتے ہو 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زندگی کو موت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو. یہ زندگی کتنی عظیم نعمت ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ احساس ہے کہ نہیں ہے احساس آپ کو؟ بھلا بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے. اگر اس نعمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں جائیں جا کر کسی قبرستان کے دروازے پر کبھی بیٹھ کر دیکھیے روزانہ کتنے جنازے آتے ہیں. کسی اسپتال میں جا کر دیکھیں
کتنی چیخیں بلند ہوتی ہیں، کتنے جنازے اٹھائے جاتے ہیں، کتنی لاشوں کے پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں، کتنی عورتیں روزانہ بیوہ ہوتی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں، کتنے ماں باپ کے روزانہ گود اجڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹرین سے کتنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، روڈ پر روزانہ کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اسپتالوں میں کتنی موتیں ہوتی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، کیا اس پر کبھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا جی نہیں چاہتا؟ روزانہ کتنے آتے جاتے ہیں۔ اے کریم تیرا کتنا احسان ہے، میں کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہوں، کل ہوؤں گا کہ نہیں ہوؤں گا میں نہیں جانتا۔ آقا فرماتے ہیں زندگی کو موت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھا کرو۔ آگے فرماتے ہیں دولت کو غربت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو، مال و دولت کو غربت سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے وہ اپنے دولت کے نشے میں چور ہو کر اللہ ہی سے بغاوت کیے بیٹھے ہوئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جن غریبوں کے پاس مال و دولت نہیں، وہ جذبہ رکھتے ہیں مال و دولت کو اللہ کی راہ میں لٹانے اور خرچ کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں کاش اللہ نے مجھے دیا ہوتا تو میں غریبوں میں تقسیم کرتا، میں لوگوں میں بانٹتا۔ لیکن جن کے پاس ہے اپنے نفس پر ہزار نہیں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں اگر ان سے مانگا جائے تو 100 روپیہ دل پر پتھر رکھ کر وہ نکالا کرتے، جبکہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ ارے میرے پاس جتنا کچھ ہے یہ سب مجھے اللہ ہی نے تو عطا فرمایا ہے، اب اگر اس کے گھر کے لیے مانگا جائے تو نہ دے سکے، اس کے ذکر کی محفل کے لیے مانگا جائے تو نہ دے سکے، اس کے غریب بندوں بندیوں کے لیے مانگا جائے تو نہ دے سکے، اس کے نام پر یتیموں بیواؤں کے لیے مانگا جائے تو نہ دے سکے۔ کیسا بخل ہے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھنا جتنا مال و دولت آپ کے پاس ہے قیامت کے دن ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا، لیکن فرمایا گیا اللہ کی راہ میں جتنا لٹا دو گے اللہ قیامت میں ایک پیسے کا بھی حساب لینے والا نہیں۔ تو اپنی ذات پر خرچ کرو تو حساب دینے قیامت میں جواب دے ہو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو قیامت میں جواب سے بری۔ لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا، اپنی ذات پر لاکھ۔ پڑوسی کے گھر میں چولہا بھی جل رہا ہے کہ نہیں اس کی فکر نہیں۔ رمضان شریف میں میرے گھر سحری کا بھی سامان ہے، افطار کا بھی انتظام ہے۔ ابھی رمضان شریف شروع نہیں ہوا، عید کے جوڑے بھی سلا لیے، بیٹے کو 2500 کی جینس دلا دی، بیوی کو 20,000 کا جوڑا دلا دیا، لیکن پڑوس میں رہنے والے یتیم بچے کے پاس تن ڈھکنے کو کپڑا بھی ہے کہ نہیں ہے، بیوہ کے گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آخر کس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ کون ہے جو یہ فکر کرتا ہے؟ تو یاد رکھنا اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو اس مال پر کبھی فخر نہ کرنا، بلکہ ہر ایک پیسے پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے اللہ مجھے غریبوں میں رکھ، غریبوں میں اٹھا۔ محبت سے کہے سارے کروڑ پتی بیٹھے لگتا ہے، سارے کروڑ پتی بیٹھے، اس لیے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، میں تو غریب ہوں۔ اس لیے میں یہ حدیث مبارکہ جب سناتا ہوں تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہ مجھے غریب رکھ، غریبوں میں اٹھا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ غربت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ دنیا کا کوئی انسان نہ غریبی پسند کرتا ہے نہ غریبوں کو پسند کرتا ہے، لیکن آپ ہمیشہ غربت کی دعا کرتے ہیں۔ اے آقا یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے عائشہ میں غریبوں کے لیے غربت کے لیے دعا اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں نے مکے کی دھرتی پر نبی ہونے کا اعلان کیا تھا تو تیری قوم نے مجھے جھٹلایا تھا، لیکن غریبوں نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اور آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ آخری وقت میں یہ اسلام غریبوں تک محدود رہ جائے گا۔ آخری وقت میں کف پریڈ والے کو آپ دیکھو کیا اس کے پاس اسلام ہے؟
برش کینڈی والے کو دیکھو، کیا اس کے پاس اسلام ہے؟ اس کے پاس بنگلہ تو ہے، 3.5 کروڑ کا فلیٹ تو ہے، اس کے پاس کوٹیاں تو ہے، اس کے پاس بزنس تو ہے، اس کے پاس مال و دولت تو ہے، اس کے پاس بڑے بڑے پلاٹ تو ہیں، اس کے کروڑوں کے انویسٹمنٹ تو ہیں، لیکن کیا اس کے پاس اسلام ہے؟ مجھے شرم آتی کہتے ہوئے۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے والد کا انتقال ہوا، بڑے ڈاکٹر تھے، باپ کا انتقال ہوا۔ وہ باپ جس کی زبان بیٹے کی تعریف کرتے تھکتی نہیں تھی، میرا بیٹا اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنا بڑا ڈاکٹر۔ جب اس ڈاکٹر کے باپ کا انتقال ہوا، جنازہ تیار کر کے سامنے رکھا گیا، بیٹا بھی پہلی صف میں کھڑا تھا نماز جنازہ کے لیے، بہت بڑا ڈاکٹر تھا۔ اس نے اس سے پہلے کہ نماز شروع ہوتی اپنی جیب سے رومال نکالا اور نکال کر سامنے بچھایا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو؟ یہ آپ نے جو رومال نکال کر سامنے بچھایا وجہ کیا؟ تو کہتا ہے نماز پڑھنا ہے نا، سجدے میں جب جاؤں گا تو دھول مٹی لگ جائے گی سر پر، اس لیے میں نے رومال بچھا دیا۔ ذرا سوچیں، ارے وہ بوڑھا باپ جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنا شوق مار مار کے اپنے بیٹے کو اتنا بڑا ڈاکٹر بنا دیا، اس بیٹے کو ڈاکٹر بن گیا، اوپن ہارٹ سرجری کیسے کرتے معلوم ہے، کینسر کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے معلوم ہے، ٹی بی کا علاج کیسے ہوتا ہے معلوم ہے، شوگر اور بی پی کنٹرول میں کیسے کرے معلوم ہے، لیکن نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کو یہ بھی نہیں معلوم۔ یہ پوزیشن ہے ہماری اور آپ کی، یہ دور آ گیا ہے آج کے مسلمانوں کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے مال و دولت دی ہے تو اللہ قیامت میں حساب لے گا۔ یہاں دنیا میں دھنا سیٹ بنے بیٹھے، بہت بڑے دولت مند بنے بیٹھے ہو، بڑا فخر کرتے ہو، لیکن جب قیامت میں اللہ 1-1 روپے کا حساب لے گا تو اس وقت دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا، کاش ہم بھی انہی غریبوں میں ہوتے، کاش ہم نہ بنتے کروڑ پتی لکھ پتی۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالی وقت کو مصروف ہو جانے سے پہلے، بزی ہو جانے سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ آج فری ہو، کل فری ہوگے کہ نہیں ہوگے نہیں معلوم، تو فری وقت کو اللہ کی نعمت سمجھو، ضائع مت کرو اسے۔ اور 5ویں چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ تو یہ 5 نعمتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے گنایا، ترتیب آگے پیچھے ضرور ہے، لیکن ان نعمتوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیامت تک آنے والی امت کو بتایا، اس کی نشاندہی کی۔ اب ہر ایک نعمت پر بولنے کا وقت نہیں ہے، بس ایک نعمت کی بات کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اللہ کی نعمت سمجھو۔ اور یہاں جوانی کو اللہ کی نعمت سمجھے تو بھلا سمجھے کون؟ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے جوانی دیوانی ہوا کرتی ہے۔ لوگ کہتے بھی یہ جوانی دیوانی ہے، لوگ کہتے یار جوان ہے، ہو گیا کوئی بات نہیں، جوان ہے کر لینے دو، کل بوڑھا ہوگا تب تھوڑی نہ کرے گا، جوان ہے کرنے دو۔ کئی نوجوانوں کو دیکھا ہم نے دن رات اپنی جہنم کا ایندھن تیار کرنے میں لگے، دن رات صبح سے رات تک بس جہنم جہنم جہنم، نہ قرآن پر عمل ہے نہ سنت پر عمل ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حال یہ ہے کہ مسلمان ہے تو صرف نام کا مسلمان ہے، مسلمان ہے تو صرف بائی برتھ مسلم ہے، مسلم ہے تو صرف مسلم ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا اس لیے مسلم ہے۔ اگر کھڑا کر کے اس مجمع میں کسی 21، 22، 25 سال کے کڑیل جوان سے کہا جائے تو مسلمان ہے، کیونکہ تیرا نیم پلیٹ مسلمان والا، تیرے ابا کا نام اسلامک ہے، تیری امی کا نام اسلامک ہے، اس لیے تو مسلمان ہے۔ تو 25 سال کا کڑیل جوان ہے، اگر تو واقعی مسلمان ہے ذرا کھڑے ہو کر 5 کلمہ پڑھ کر سنا دے۔ تو 5 کلمہ تو درکنار، دوسرے تیسرے کلمے تک نانی یاد آ جائے گی۔ پہلا پڑھ بھی لے تو پڑھ لے گا، دوسرا کون تیسرا کون؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صرف یہاں وہاں کی بات نہیں، اگر ایک سروے کیا جائے
اور کچھ لوگ نکلیں اور آپ کیسی مدن پورہ، اسی ساکلی اسٹریٹ، اسی بدلو پورا جو مسلم پاکٹ ایریا ہے، ایک ایک گھر میں جائیں، دروازے پر دستک دیں اور دروازے پر دستک دے کر پوچھیں ہم سروے کرنے آئے ہیں فلاں کمیٹی کی طرف سے، فلاں مسجد کی طرف سے، فلاں ٹرسٹ کی طرف سے، آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ اب وہ گنانا شروع کریں گے، اتنے بچے ہیں، اتنے مرد ہیں، اتنے جوان ہیں، اتنے بوڑھے ہیں، اتنی بچیاں ہیں، اتنے بوڑھے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے ترجمانوں، اب جب سروے کر کے سب کا ریکارڈ بنا لیں، اب کہیں آنکھوں میں سے ایک ایک کر کے سب کو بلاؤ اور ان سب سے کلمہ طیبہ پوچھو، ان سے کلمہ شہادت پوچھو، ان سے تیسرا کلمہ پوچھو، ان سے چوتھا کلمہ پوچھو، ان سے ثنا پوچھو، ان سے سورہ فاتحہ پوچھو، ان سے غسل کے فرائض پوچھے، ان سے وضو کے فرائض پوچھو۔ میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ گھر کے اندر رہنے والے 12 لوگ ہوں گے، ممکن ہے کہ چھوٹا بچہ جو صبح مسجد میں پڑھنے جاتا آتا ہوگا وہ کچھ سوالوں کے جواب دے دے، علاوہ اس کے ان سوالوں کا جواب نہ جوان باپ دے سکتا ہے نہ بوڑھا دادا دے سکتا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، لنگر کھانے میں سب سے آگے یہاں کھچڑے کی ڈیگے ہو تو دیکھے لوٹنے والوں کا حال کیا ہوگا، اگر ڈرم لگا کر شربت بانٹا جائے تو ذرا دیکھے لوٹنے والوں کا حال کیا ہوگا، یہاں نیاز تقسیم ہو تو کھانے پینے والوں کا دیکھے حال کیا ہوگا۔ ہم بھی جلوس کے موقع پر انہی گلیوں سے گزرتے ہیں، کہیں بسکٹ بٹ رہا ہے، کہیں کباب پاؤ ہے، کہیں چاکلیٹ ہے، کہیں شربت ہے، نہ جانے کیا کیا۔ لوٹنے والے کھانے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں نظر آتے ہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جلوس کے نام پر نکلنے والے ان ہزاروں کو اگر کھڑا کر کے کہا جائے تم ذرا کلمہ پڑھ کر سنا دو تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ہزاروں کے بھیڑ میں چند ایسے افراد ہوں گے جنہیں 5 کلمہ یاد ہوگا، اکثریت ایسی ہوگی جسے 5 کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ جب جلوس نکلتا تو ٹرکوں سے لٹک لٹک کر نعرے لگاتے ان کو بھی پڑھائیں گے، ان کو بھی پڑھائیں گے۔ میں کہتا ہوں جو یہ نعرہ لگاتا ہے نا ان کو بھی پڑھائیں گے، کہتا ہے ان کو بھی پڑھائیں گے، اور پیچھے والے سارے کہتے لا الہ الا اللہ۔ ہم کہتے جو ان کا لیڈر ہے نا ان کو بھی پڑھائیں گے، ان کو بھی، اس کو ٹرک کے نیچے اتارو اور کہنا بیٹا ان کو بعد میں پڑھانا، پہلے تو سنا 5 کلمہ، تو اس کو خود کو 5 کلمہ یاد نہیں ہوگا اور کہہ رہا ان کو بھی پڑھائیں گے، ان کو بھی۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، محض زبانی نعرے لگانے سے مسلمان لوگ نہیں بن جاتے ہیں۔ جانتے ہو مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ امام محمد ہیں، ابھی چھوٹی عمر ہے، ابھی آپ بالغ کے عمر بلوغ کے قریب تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے حضور میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنے شاگردوں میں شامل کر لے۔ جانتے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میں ہر کسی کو اپنا شاگرد نہیں بناتا، جو حافظ قرآن ہوتا ہے میں اسی کو اپنا شاگرد بناتا ہوں، پہلے جاؤ قرآن حفظ کر کے آؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے لوٹا دیا، یہ سوچ کر کے جائیں گے 2-3 سال کے بعد آئیں گے، جب تک بڑے ہو چکے ہوں گے، چہرے پر داڑھی آ چکی ہوگی، کچھ عقل والے شعور والے ہو چکے ہوں گے۔ امام محمد ابھی چھوٹے تھے، ابھی چہرے پر داڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جاؤ قرآن حفظ کر کے واپس آنا۔ امام محمد جاتے ہیں، اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں، 1 ہفتے کے بعد نکلتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا میں شاگرد اسی کو رکھتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں پورا قرآن سینے میں حفظ کر کے آیا۔ کتنے دن کی بات تھی؟ 1 ہفتہ۔ امام محمد، یہی امام محمد ہے جب بصرہ کی سرزمین پر آپ کا انتقال ہوا، آپ کے جنازے میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی بھیڑ تھی۔ جب امام محمد کا جنازہ بصرہ کے گلی کوچوں سے نکلا، ہر طرف مسلمانوں کا مجمع تھا، تانتا لگا تھا، یہودیوں نے دیکھا، نصرانیوں نے دیکھا، ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، امام محمد کا جنازہ جاتا ہے، کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم بھی جنازے کو کاندھا دیتے۔ اتنا خوبصورت منظر ہے، اتنا
اتنا بڑا وقت کا متقی پرہیزگار جاتا ہے، ہر کوئی دیکھتا تھا، ایک یہودی نے ہمت کر کے آگے بڑھا، اس نے کاندھا دے دیا، مسلمانوں نے دھکے نہیں دیے، مسلمانوں نے بھگایا نہیں، امام محمد کے جنازے کو اس یہودی نے کاندھا دیا، اسے دیکھ کر دوسرا یہودی آگے بڑھا، اس نے بھی کاندھا دے دیا، تیسرا یہودی آگے بڑھا، اس نے بھی کاندھا دے دیا۔ تاریخ گواہ ہے امام محمد کا جب بصرہ کی سرزمین پر جنازہ نکلا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں یہودیوں نے، نصرانیوں نے آپ کے جنازے کو کاندھا دیا، اور کمال یہ تھا وہ جیسے ہی جنازے کو کاندھے پر رکھتے تھے ان کی زبان سے خود بخود کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا تھا۔ وہ کاندھا دیتے جاتے تھے، کلمہ پڑھ پڑھ کر مسلمان ہوتے جاتے تھے۔ کل ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ ان کے جنازے بھی نکلتے تھے تو عیسائی یہودی دیکھ کر مسلمان بن جاتا تھا، اور آج ہمیں کوئی دیکھ لے تو کہتا ہے مسلمان تو آتنکوادی ہوتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، مسلمان بڑا برا انسان ہوتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، آج دنیا یہی کہتی ہے نا۔ کل پڑوسیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، ایک بات رہ گئی آج یاد آئی تو بتاتا چلو۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر کل تک ہماری تاریخ یہ تھی، اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کا پڑوسی کہیں کاروبار کے سلسلے میں سفر پر جاتا تھا تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دین دھرم والوں کو اپنے گھر کا محافظ بنا کر نہیں جاتا تھا، بلکہ پڑوس میں رہنے والے مسلمان کو اپنے گھر کا محافظ بنا کر جاتا تھا۔ تو میری بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنا، میری غیر موجودگی میں میری بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا، میرے گھر کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ تاریخ گواہ ہے کل تک ہندوستان کی سرزمین پر کوئی مسلمان کا غیر مسلم پڑوسی اگر سفر پر جاتا تھا تو مسلمان کو اپنے گھر کا محافظ بنا کر جاتا تھا، ذمہ داری دے کر جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا میرے مذہب والا امانت میں خیانت کر سکتا ہے لیکن مسلمان اپنا سر کٹانا گوارا کر سکتا ہے، کسی دوسرے کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ لیکن آج بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پر آمادہ، اخلاق و کردار کا جنازہ نکل چکا۔ آج بہن کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، آج بھائی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، آج رشتہ دار کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ قیامت میں ایک ایک نعمت کا ہم سے حساب لینے والا۔ جوانی دیوانی ہوتی، یہ کوئی یہودی کہے تو بات سمجھ میں آتی، یہ کوئی نصرانی کہے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن مسلمانوں تیری زبان سے یہ بات زیبا نہیں دیتی۔ اگر تو یہ کہے جوانی دیوانی ہوتی ہے تو تیار رہنا، بعد مرنے کے سیدھے تجھے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یہ نعرہ مغرب کا، یہ نعرہ مسلمانوں ہمارا نہیں ہے۔ جوانی تھرکنے کے لیے نہیں ہے، جوانی ٹھمکے لگانے کے لیے نہیں ہے، جوانی تاش کے پتوں کو پھینکنے کے لیے نہیں ہے، جوانی ڈانڈیا کھیلنے کے لیے نہیں ہے، جوانی سیٹیاں بجانے کے لیے نہیں ہے، جوانی دوسروں کی بہو بیٹیوں پر گندی نظریں ڈال کر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جوانی اے سرکار مدینہ کے پیروانوں نہ شراب کے اڈوں کے لیے ہے، نہ زنا کے بازار کے لیے ہے، نہ نشاور چیزوں کے لیے ہے، بلکہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن مقدس میں جو اللہ کی نعمتوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اللہ نعمت چھینتا نہیں ہے بلکہ نعمت میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ آج کون سا گناہ ہے، کون سی برائی ہے جو میری قوم کا نوجوان کرتا نظر نہیں آتا؟ بات شراب کی جائے، بات ڈرگس کی جائے تو آپ کی سوسائٹی میں یہ نشاور زہر بیچنے والا بھی مسلمان ہے اور اسے خرید کر پینے والا بھی مسلمان، جو زہر بیچتا ہے وہ بھی مسلمان، اور جو زہر خرید کر مر رہا ہے وہ بھی مسلمان۔ جانتے ایک مرتبہ ایک این جی او کے کچھ لوگوں سے میری ملاقات، وہ این جی او کے لوگ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں مہاراشٹرن بھی تھے۔ انہوں نے مجھ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا صرف آج ایک دن میں 100 ڈرگ ایڈکٹس کو پولیس والے مختلف مقامات پر چھاپا مار مار کر پکڑ کر لائے۔ ہم پولیس اسٹیشن میں گئے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ان میں کوئی بے قصور بے گناہ جبرن کوئی پھنسایا گیا آدمی تو نہیں،
کہتے جب ہم نے جا کر دیکھا تو مولانا صاحب گرو جی ہم کو معاف کرنا، برا مت ماننا، ان 100 لوگوں میں 10 لوگ باقی مذہب کے ماننے والے تھے، 90 لوگ صرف آپ کے مذہب کے ماننے والے تھے۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں آج ہندوستان میں ہماری تعداد کتنی؟ 22 کروڑ، 25 کروڑ، یعنی ہر چوتھا یا ہر پانچواں آدمی مسلمان، ہر چوتھا یا ہر پانچواں آدمی مسلمان ہے، لیکن جیلوں میں جا کر دیکھو آپ کو مسلمانوں کا پرسنٹیج کتنا ملے گا۔ کسی پولیس اسٹیشن میں جا کر دیکھو جن جیب کتروں کی، چور اچکوں ڈاکوؤں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، ذرا ان تصویروں کے نام پڑھ کر دیکھو، ان میں اکثریت آپ کو مسلمانوں کی مل جائے گی۔ ریلوے اسٹیشن پر اگر جیب کتروں کی تصویریں لگی ہوں گی نوٹس بورڈ کے اندر تو جا کر دیکھو ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہوگی۔ ارے مجھے غیرت آتی ہے کہتے ہوئے یہ مسلمان کتنا آوارہ ہو گیا، کتنا بےحس ہو گیا، کتنا گناہگار ہو گیا، کتنا سیاکار و بدکار ہو گیا، صرف اپنی قوم کے نوجوانوں کی بات نہیں کرتا بلکہ ہمارا تو حال یہ ہے، کسی بار میں جا کر دیکھو، کسی ڈسکو میں جا کر دیکھو، کسی پب میں جا کر دیکھو، اس ڈسکو پب اور بار میں، کسی 5 اسٹار 3 اسٹار ہوٹل میں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کام کرنے والی لڑکیوں میں بھی آپ کو زیادہ تر مسلمان نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کیا جواب دو گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں؟ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ماں نہیں جانتی میں کیا ہوں، باپ نہیں جانتا کہ میں کیسا ہوں، نانا دادا چاچا ماموں خالو پھوپھا کسی کو نہیں پتا، تو یہ بھول جاتے ہو کہ قیامت میں نہ ماں باپ کو جواب دینا، نہ رشتے ناتے دار خاندان والوں کو جواب دینا، بلکہ وہ رب اماوس کی کالی رات میں، کالے پہاڑ میں، کالے رنگ کے غار میں، کالی مٹی میں کالے رنگ کی چیٹی چلتی ہو جو اس کو بھی دیکھتا ہے اور وہیں پر اسے رزق بھی دیتا ہے، جو اس کے پیروں کی آہٹ بھی وہاں سنتا ہے، کل قیامت میں اسی اللہ کو ہمیں جواب دینا۔ یہ کالج کے نام پر کالج بنک کر کر کے ماں باپ کی آنکھ میں دھول جھونکنے والی لڑکیاں، یہ کام کے نام اور نوکری کے نام پر ایکسٹرا لیکچر اور پروجیکٹ اور ٹیوشن کے نام پر، کلاسز کے نام پر ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے لڑکے لڑکیاں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ یہ نشاور چیزوں کے سوداگر، یہ نشاور چیزوں کے عادی، یہ شراب پینے والے، یہ زنا کرنے والے، یہ کورکس کا، بٹن کا، ہیروئن کا، براؤن شوگر کا، ایم ڈی کا استعمال کرنے والے کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ یہاں بہت معذرت کے ساتھ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جانتے ایک مفتی صاحب کے پاس ایک خاتون آئی، توجہ ہے نا آپ کی، تھکے تو نہیں آپ؟ ایک خاتون آئی ایک مفتی صاحب کے پاس، ایک لڑکی کو ساتھ لائی تھی، عمر تھی 21-22 سال، آ کر کہنے لگی کہ ان کے شوہر لاپتہ ہیں تقریباً 6-8 مہینے سے، ہم نے بڑا تلاش کیا، ہاتھ پیر مارا، لیکن ان کے شوہر کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ حضرت آپ بتائیں ہمیں ان کا دوبارہ نکاح کرانا ہے دوسری جگہ تو کیسے کریں؟ اس کا پروسیس کیا ہے، طریقہ کیا؟ تو مفتی صاحب نے کہا ایک کام کریے، آپ جائیے، آپ اس شخص کا نام پتہ فون نمبر لکھا دیجیے، اپنا نام پتہ فون نمبر لکھا دیجیے اور 15-20 دن کے بعد آئیے۔ وہ خاتون چلی گئی سب لکھا کر، 15-20 دن کے بعد واپس آئی تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ ایک کام کریے، اب آپ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں آئیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلی گئی، 1 مہینے کے بعد پھر آئی تو جانتے ہو انہوں نے کیا کہا؟ مفتی صاحب نے کہا کہ اب آپ ایک کام کریے، جائیے اور 15-20 دن رکیے، اس کے بعد آئیے۔ تو عورت کو غصہ آ گیا، اس عورت نے کہا کہ آپ کو جواب دینا ہے تو دیں، نہیں جواب دینا ہے تو صاف صاف بتا دیں، وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ جب میں آئی تو آپ نے کہا 15 دن کے بعد آئیے، پھر آئی تو کہا 1 مہینے کے بعد آئیے،
اب آئی ہوں تو پھر کہتے 15 دن کے بعد آئیے. ارے 15 دن کے بعد جو جواب دینے والے ہیں آج وہ جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لڑکی کا دوسرا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ آخر بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو جانتے ہو مفتی صاحب نے کیا کہا؟ مفتی صاحب نے کہا کہ جو طریقہ ہے شریعت کا میں اسی کے اعتبار سے جواب دوں گا، اپنے دل کے اعتبار سے تو جواب نہیں دے سکتا. ارے جانتی ہو یہ لڑکی جو کیا تمہیں اتنی بوجھ بن گئی ہے؟ اس لڑکی کو کیا گھر میں رکھ کر 10-15 اس لڑکی کو گھر میں رکھ کر کیا بتاؤ 2-4 سال تک کھلا پلا نہیں سکتے، پال پوس نہیں سکتے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ کچھ دن انتظار کرو شوہر کے آنے کا. جو پروسیس ہے اس پروسیس کے تحت اس کو ابھی کئی سال تک رکنا ہوگا. کیا یہ لڑکی اتنا بوجھ بن گئی ہے کہ کچھ دن انتظار نہیں کر سکتے؟ تو جانتے ہو خاتون نے کیا جواب دیا؟ خاتون نے جواب دیا مفتی صاحب میں معافی چاہتی ہوں، مجھے پتا نہیں تھا کہ طریقہ کیا ہے، اس لیے غصے میں نے اناب شراب بک دیا. میری مجبوری یہ ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ میری بہن کی بیٹی ہے اور اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. اب اس کے گھر میں صرف جب شوہر لاپتہ ہو گیا تو اپنے مائکے آ گئی. اب صرف اس کا باپ ہے اور یہ ہے، ان دو کے علاوہ دوسرا گھر میں کوئی نہیں ہے. اور اس کا باپ اول درجے کا شرابی ہے، ہر رات 10-11 بجے شراب پی کر آتا ہے. اور یہ بچی رات بھر جو ہے بیٹھی گھر کے کونے میں اپنے باپ کی واچ مینی کرتی ہے، اپنے باپ کی نگہبانی کرتی ہے. اس بچی کو اپنے باپ سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں شراب کے نشے میں کسی رات اس کا اپنا بیٹا اس کا اپنا باپ جو ہے اس پر ہاتھ نہ ڈال دے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے آپ راستہ بتائیں تاکہ ہم اس کا نکاح کرا دیں اور یہ کسی شوہر کے گھر چلی جائے اور وہاں اسے امن و امان میسر آ سکے. آپ ذرا سوچیں آج شراب نے ہمارے معاشرے کو کہاں پہنچا دیا. ایک بیٹی کی آبرو خود شرابی باپ سے محفوظ نہیں ہے، ایک بہن کی آبرو خود شرابی بھائی سے محفوظ نہیں ہے، ایک پڑوسی کی آبرو ایک پڑوسی شرابی اور نشاور انسان سے محفوظ نہیں ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ تمام حرام چیزیں جس کے دروازے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بند کر دیے، آج ان تمام حرام چوکھٹوں پر اگر سب سے زیادہ بھکاری کی صورت میں آپ کو کوئی کھڑا نظر آئے گا تو آج کے دور کا مسلمان نظر آئے گا. مسلمان شراب بھی پی رہا ہے، مسلمان زنا بھی کر رہا ہے، مسلمان جیبیں بھی کاٹتا ہے، مسلمان ڈرگس بھی لیتا ہے، مسلمان سود بھی کھا رہا ہے اور پھر کہتا ہے حضرت دعا کر دیں روزی میں برکت نہیں ہو رہی، حضرت دعا کر دیں ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، حضرت دعا کر دیں امی بیمار تھی ابھی اچھی نہیں ہوئی تھی ابا بیمار ہو گئے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں میں ذمہ داری سے کہوں جب سے مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنی شروع کر دی ہے اسی دن سے دنیا کی مصیبت و بلا نے ہمارے گھروں کا پتہ دیکھ لیا. پوری دنیا میں ہماری ذلتوں کی وجہ یہی ہے، پوری دنیا میں ہماری رسوائیوں کی وجہ یہی. ہم نے اللہ کے سجدوں سے منہ پھیر لیا، ہم نے قرآن کی تلاوت سے منہ پھیر لیا، ہم اپنے گھر کے انٹیریئر میں خوشی خوشی 20-25-30 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں ہم کبھی جھاڑو بھی نہیں لگاتے ہیں. ذرا سوچیں انسان نے جب سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اپنی دنیا سے، اپنے مال و دولت سے، اپنی زندگی سے، دنیا کے مکر و فریب سے محبت کرنی شروع کر دی وہ پورے دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو رہا. اب آخری بات عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر بندے سے 5 سوال کیا جائے اور جب تک 5 سوال کے جواب نہ دے دیں انہیں مہلت نہ دی جائے گی، انہیں معاف نہ کیا جائے گا. جانتے ہو ان 5 سوالوں میں جو سب سے اہم سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تبارک تعالیٰ فرمائے گا اپنے بندوں سے کہ بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا. ذرا سوچیں وہ جو دین سے دوری میں زندگی کے شب و روز گزارتے، جو مسجدوں سے دوری میں زندگی کے شب و روز گزارتے،
جو اللہ رسول کی اطاعت سے زندگی دوری میں زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں، کل قیامت میں جب اللہ فرمائے گا بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا، کیا ہم جواب دے سکیں گے اے اللہ ہم نے اپنی جوانی کو ڈسکو میں گزارا تھا، پب میں گزارا تھا، لوز پوائنٹ پر گزارا تھا، پکنک اسپاٹ پر گزارا تھا، سیر و تفریح میں گزارا تھا، کسی پان اور چائے کی ٹپری پر گزارا تھا، ہم نے اپنی جوانی کو فیس بک کے حوالے کر دیا تھا، ہم نے اپنی جوانی کو واٹس ایپ کے نظر کر دیا تھا، ہم نے اپنی جوانی کو یوٹیوب پر گندی گندی ویڈیو تلاش کرنے میں خرچ کر دیا، ہم نے اپنی جوانی کو اپنی جوانی کی راتوں کو ہم نے تین پتی کھیلنے میں، لوڈو کھیلنے میں، پوکیمون کھیلنے میں خرچ کر دیا تھا۔ کیا بتاؤ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکو گے؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں یاد رکھنا، یہ زندگی جو اللہ نے دیا ہے، یہ جوانی جو اللہ نے دیا ہے، یہ اس کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ایک بار یہ جوانی چلی گئی، لاکھ دیکھ کر للچاؤ گے، لیکن جوانی دوبارہ واپس آنے والی نہیں ہے۔ اور میں بہت ادب سے کہوں گا، جب کسی 60-65 سال کے بوڑھے کو میں کسی مسجد کے باہر، کسی ٹریفک سگنل پر، کسی کے دروازے اور چوکٹ پر بھیک مانگتا دیکھتا ہوں، مجھے بوڑھے پر رحم بعد میں آتا ہے، غصہ پہلے آتا ہے، اور غصہ اس بات کا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا۔ اگر تو نے اپنی جوانی کو آوارہ گردی کے نظر نہ کیا ہوتا، محنت کی ہوتی، کچھ ہنر حاصل کیا ہوتا، کچھ پڑھائی لکھائی کی ہوتی، تو یقیناً آج تو دوسروں کی چوکٹ پر بھیک نہ مانگتا، بلکہ اللہ نے تجھے حلال روزی کا ذریعہ دیا ہوتا، تو خود بھی کما رہا ہوتا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا رہا ہوتا۔ 18 سال سے لے کر 22-23 سال کا جوان ذرا دیکھے کیا کچھ گل کھلاتا۔ ہم نے کسی کو دیکھا گٹکا کھا رہا، کسی کو دیکھا ماوا کھا رہا، کسی کو دیکھا زردہ کھا رہا، کسی کو دیکھا سگریٹ پی رہا ہے، کسی کو دیکھا صرف سگریٹ نہیں، سگریٹ کے اندر بھی کچھ ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ڈانس کرتا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں کرتا ہے۔ ایک ہفتہ یہ گرل فرینڈ تھی، اس کے بعد وہ گرل فرینڈ ہے، آج بائک پر یہ ہے، کل بائک پر وہ ہے، آج اس کی باہوں میں بائیں ہے، کل اس کی کمر میں ہاتھ ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے غیرت نہیں آتی؟ ارے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ وہ جانتے مسکرا کر کیا کہتا ہے؟ مسکرا کر کہتا ہے میں یہ سب اس لیے کرتا ہوں تاکہ مرنے کے بعد افسوس نہ ہو کہ یہ شوق پورے نہ کر سکا، اس لیے سارے شوق پورے کر لے رہا ہوں تاکہ مرنے کے بعد افسوس نہ ہو۔ میں کہتا ہوں جاہل، تجھ سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ ارے جس نے یہ سب نہیں کیا، کل مرنے کے بعد اسے افسوس نہیں ہوگا، اسے خوشی اور مسرت ہوگی، اور جس نے یہ سب کیا ہے مرنے کے بعد اس سے زیادہ افسوس کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ کاش میں نے نہ کیا ہوتا، کاش میں نے نہ کیا ہوتا، کاش میں نے نہ کیا ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ایسے میں اپنے 7 بندوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور محبت سے کہیں 7 بندوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور جانتے ہو جب ان 7 کو ایک ایک کر کے گنایا تو ان 7 میں بوڑھے نظر نہیں آتے، جوان نظر آ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان 7 میں ایک وہ ہوگا جو جوانی میں عبادت گزار بن گیا ہوگا، جوانی میں جو عبادت گزار بن گیا ہوگا۔ یہاں انتظار میں بیٹھے بوڑھے ہوں گے تو عبادت گزار بنیں گے، ابھی جوان ہو تم، کیا نماز کیا روزہ، معاذ اللہ، ابھی جوان ہو تم، کیا نماز کیا روزہ، ابھی تو عمر پڑی ہے چلو شراب پیئے۔ یہ کسی جاہل شاعر کا شعر ہے، ابھی تو عمر پڑی ہے چلو شراب پیئے۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں تو فرمایا گیا وہ جوان جو جوانی میں نیکوکار بن گیا ہوگا، عبادت گزار بن گیا ہوگا، اللہ قیامت میں اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں ایک نوجوان کو کسی خوبصورت عورت نے، کسی اچھے حسب و نسب والی عورت نے، خاندانی عورت نے زنا کی دعوت دی ہوگی اور اس نے ٹھوکر مار دیا ہوگا، یہ کہہ کر کہ اگر آیا تو نفس کو لذت ملے گی، اللہ ناراض ہوگا، اور اگر نہ آیا تو نفس کی لذت تو حاصل نہ ہوگی، اللہ راضی ہوگا۔ آقا فرماتے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہوگا اللہ قیامت میں اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور جانتے ہو سیدنا سرکار غوث اعظم کیا فرماتے؟
سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے میں عبد القادر وعدہ کرتا ہوں وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت گزار بن گیا ہو، اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہوگا، مسجد کے نمازیوں کی قدر کرتا ہوگا، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہوگا، بڑوں کی عزت کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ نوجوان چاہے جہاں بھی ہوگا، میں عبد القادر وعدہ کرتا ہوں میں اسے تلاش کروں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اور ہم انتظار کر رہے ہیں جب 65 کے ہوں گے تو مسجد کی چٹائی پھاڑیں گے، ابھی تو بازار کی رونق بننے کے دن ہے، ابھی تو جینس ٹی شرٹ کے دن ہیں، ابھی تو تھرکنے کے دن ہیں، ابھی تو ڈی جے کے دن ہیں، ابھی تو گرل فرینڈ کے دن ہیں، ابھی تو ناچنے کے دن ہیں، ابھی تو عیاشیوں کے دن ہیں۔ یاد رکھنا یہ جوانی چلی گئی تو پلٹ کر نہیں آئے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی بندہ جوانی میں عبادت گزار بن جاتا ہے تو جب وہ بوڑھا ہوتا ہے اور بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جوڑوں میں درد پیدا ہو جاتے ہیں، کمر میں درد پیدا ہو جاتا ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، آنکھ کان کمزور ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جوانی میں بڑی عبادت کرتا تھا، اب بڑھاپے میں عبادت تو کرتا ہے لیکن جوانی جتنی نہیں کر پاتا تو رب تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں بڑھاپے کی عبادت نہ لکھنا بلکہ جوانی میں جتنا کچھ کرتا تھا آج بھی نام اعمال میں جوانی کی عبادت لکھ دینا۔ جوانی اللہ کی نعمت ہے کہ الحمدللہ۔ اب یہاں حکایات اور واقعات سنانے کا موقع نہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں بس اتنا کہوں گا اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت پر۔ بند کر دیں آوارہ گردی کرنا، بند کر دیں اللہ رسول کی نافرمانی کرنا، بند کر دیں اللہ رسول کے حکم سے بغاوت کرنا۔ عجیب ماحول، رات کو نکل جاؤ مسلمانوں کی گلیوں میں، ہم نے پڑھا ہے دیکھا ہے، کل تک رات جب ہوتی تھی تو کتے گلیوں میں گھوما کرتے تھے، اب جب رات ہوتی ہے تو ہمارے نوجوان گلیوں میں گھوما کرتے ہیں۔ یہاں ایک جگہ 4 بیٹھے ہیں، وہاں 4 بیٹھے ہیں، وہاں 6 بیٹھے ہیں، وہاں 3 بیٹھے ہیں، ہر بلڈنگ کے نیچے، ہر بلڈنگ کے پیچھے، ہر گلی میں، ہر چوک پر، ہر چوراہے میں، ہر پان کی دکان کے باہر، ہر سیلون کے باہر، ہر ہوٹل کے باہر بیٹھے ساتھ ہیں لیکن ایک دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہر ایک کی نظر اپنے اپنے موبائل پر لگی ہے، ہر کوئی موبائل پر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پر لگا ہے، کوئی فیس بک پر لگا ہے، کوئی یوٹیوب پر لگا ہے، ابھی فلم ریلیز نہیں ہوئی ہے اس کا ٹریلر ڈھونڈتا ہے، اس کا گانا ڈھونڈتا ہے، اس کی سٹوری ڈھونڈتا ہے، اس کا ریویو ڈھونڈتا ہے، اس کا بجٹ ڈھونڈتا ہے۔ اے مسلمانوں میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ میں، ارے پیدا ہوا تب سے لے کر اب تک دن اور رات میں 5 بار اذان کی آوازیں تو نے سنا، لیکن اگر کبھی موقع مل جائے اذان دینے کے لائق نہیں ہے لیکن فلم ریلیز نہیں ہوئی ہے، اگر پوچھا جائے تو جوان نہیں بلکہ ہماری قوم کا بچہ بھی گانا سنانے کو تیار ہے۔ فلم ریلیز ہونے سے پہلے گانے یاد ہیں اور اذان دن رات 5 بار ہو، اذان کے چند کلمات یاد نہیں، کہاں جائے گی قوم، کہاں جائے گا معاشرہ، کہاں جائے گی آنے والی نسلیں؟ آج ہوش کے ناخن نہ لیے تو یاد رکھنا کل جا کر اس تباہی اور بربادی کے دہانے میں گرو گے پھر تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ سیریا کے حالات نظر نہیں آ رہے، یمن کے حالات نظر نہیں آ رہے، غزہ کے حالات نظر نہیں آ رہے، برما کے حالات نظر نہیں آ رہے، عراق کے حالات نظر نہیں آ رہے، ارے ہندوستان کے حالات تو دیکھے ہوں گے آپ نے، دیکھا اسی ہمارے اپنے ملک میں جہاں 70 سالوں سے امن و سکون و آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اب اسی ہمارے ملک کے اندر ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہمیں آنکھ دکھائی جاتی ہے، نہ جانے کتنے ہمارے بھائیوں کو صرف ایک جانور کے نام پر قتل کر دیا گیا، کبھی ٹرین سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا گیا، کبھی لاٹھیوں سے پیٹ کر مار دیا گیا۔ یہ حالات بھی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، آخر ہوش کے ناخن لوگے تو کب لوگے، غفلت کی نیند سے جاگو گے تو کب جاگو گے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر آج بھی ہم توبہ کر کے رجوع نہیں کریں گے، ہم نہیں پلٹیں گے تو کل ہم پر بھی مصیبتیں ٹوٹیں گی۔ آج غزہ برما والوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، کل ہماری بھی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے پلٹو، یہ لوڈو کھیلنے سے کیا ملے گا سوائے رات برباد کرنے کے؟
اپنی زندگی کی ایک ایک رات کو تو نے برباد کر دیا. کیا حاصل ہوا بتا؟ دنیا میں بڑی ترقی کر لی تو نے، بڑا ذہین ہو گیا، 3 پتی کھیلنے سے تیرے بزنس میں بڑا منافع ہوگا. میں کہتا ہوں زندگی بھر فلم نہ دیکھتے صحت پر کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ کوئی فرق پڑے گا؟ میں فلمیں دیکھتا ہوں تو فلمیں دیکھنے کی وجہ سے میرا بزنس بڑا ترقی کرتا. ایسا ہے؟ میں نے جب سے فلمیں دیکھنی شروع کی کاروبار کو 4 چاند لگ گئے، بزنس میں ٹرن اوور بڑھ گیا. ایسا ہے؟ نہیں. تو سوائے نقصان کے کوئی فائدہ ہے؟ زندگی 3 گھنٹے تھیٹر میں تو نے برباد کیے، تجھے کیا ملا؟ اپنی حلال کمائی کے 250 300 400 روپے تو نے نچنیے گویے شرابی زانی کو دے دیا، تجھے کیا ملا؟ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ایک نچنیا گویا شرابی زانی ہر سال جس کی فلم عید کے موقع پر ریلیز ہوتی ہے، جانتے ہو رمضان شریف کے بعد عید کے موقع پر فلم ریلیز ہوئی اور پہلے دن اس کا ریویو آیا، اس کی رپورٹ آئی تو کیا تھی؟ رپورٹ آئی کہ صرف آج کے دن اس فلم نے 20 کروڑ کا بزنس کیا ہے، اور دوسرے دن پھر رپورٹ آئی 20 کروڑ کا بزنس ہوا، تیسرے دن رپورٹ آئی 22 کروڑ کا بزنس ہوا. میں کہتا ہوں ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. اب اگر 25 کروڑ مسلمان میں 15 کروڑ فلمیں نہیں دیکھتے، صرف 10 کروڑ دیکھتے ہیں، تو 10 کروڑ مسلمان اگر 100 روپیہ خرچ کر کے مہینے میں ایک بار ایک فلم دیکھتا ہے تو ذرا سوچو اللہ رسول کے باغیوں گداروں پر، شرابیوں زانیوں نچنیوں گویوں پر تم کتنا کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہو؟ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ذرا بتاؤ. تم نے یتیم خانے پر کتنا خرچ کیا؟ تم نے اپنی گلی کی مسجد اللہ کے گھر پر کتنا خرچ کیا؟ تم نے پڑوس میں رہنے والی بیوہ کی بیٹی پر کتنا خرچ کیا؟ بیوہ کی بیٹی کی شادی میں کتنا خرچ کیا؟ ایک جوڑا کپڑا دے کر لگتا ہے تو نے سب سے زیادہ مہنگا تحفہ دے دیا. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، آج بھی ہوش کے ناخن نہیں لوگے تو سوائے تباہی بربادی کے ہمارا مقدر کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے کسی نے کہا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہو، کیا کہو گے امریکہ کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے؟ ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، کیا کہو گے اسرائیل کی سازش ہے اس کے پیچھے؟ آپ نے عشاء نہیں پڑھی، آپ نے روزہ نہیں رکھا، کیا کہو گے یوگی اور مودی کی چال ہے اس کے پیچھے؟ قصور کس کا ہے؟ یاد رکھنا اولوں پر انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے دامن پر لگے گناہ کے داغ دھبوں کو صاف کرنا بڑا مشکل ہے. آج تھوپ دیتے ہو جو کچھ برما میں ہو رہا ہے سعودی عرب ذمہ دار ہے، جو کچھ سیریا میں ہوا امریکہ ذمہ دار ہے، جو کچھ فلسطین و غازہ میں ہوا اسرائیل ذمہ دار ہے. میں کہتا ہوں دوسروں پر تھوپنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے دامن پر لگے داغ دھبوں کو سمجھنا صاف کرنا یہ بہت مشکل ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقہ ذوالفضل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا